مسلسل ایام ازا میں فرش ازا پر امام زمانہ علیہ السلام کے حوالے سے کچھ نہ کچھ گفتگو کرتی آ رہی ہوں، کوئی نہ کوئی واقعہ آپ کی نظر کرتی ہوں، کوئی اس طرح کی بات کہ جو اہل منتظر ہیں، اہل انتظار ہیں، منتظرین امام ہیں، ان کی کیا ذمہ داریاں ہیں، مسلسل آپ کے سامنے بیان کر رہی ہوں۔ اور اب تو ایام ازا رخصتی ہو رہے ہیں، یقین رکھتی ہوں کہ اس فرش ازا کے صدقے سے ہم سب نے کچھ نہ کچھ معرفت حاصل کی ہوگی اور ہمارے قلوب پورا سال ان ایام ازا کے صدقے، اس فرش ازا کے صدقے امام کے ذکر کے نور سے منور رہے۔ آج بھی ایک واقعہ آیت اللہ مراشی نجفی کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کروں کہ آیت اللہ مراشی نجفی مکتبہ تشیع میں بہت جانا پہچانا نام، ہم سب ان سے واقف ہیں۔ امام کی معرفت کے حوالے سے پہلے بھی عرض کرتی رہی ہوں کہ ہم جب معرفت کو حاصل کر لیتے ہیں تو اس کے بعد پھر امام کی زیارت کا شوق ہمارے دل میں بڑھ جایا کرتا ہے، اور پھر ہم چاہتے ہیں کہ ہم امام کی معرفت کو حاصل کریں، زیارت کریں امام کی، اور پھر امام کو مدد کے لیے پکاریں۔ ہم جب بھی امام کو مدد کے لیے پکارتے ہیں یقین کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ، امام وقت مدد کے لیے پہنچے۔ کتنے لوگوں کو میں پرسنلی جانتی ہوں کہ جنہوں نے یقین کے ساتھ اور اس وقت میں پکارا کہ جب کسی کی ماں زندگی اور موت کی کشمکش سے لڑ رہی تھی، کسی کا بیٹا، کسی کا باپ، اور انہوں نے پکارا اور وہ امام مدد کے لیے پہنچے۔ آیت اللہ مراشی نجفی کا یہ واقعہ جو تاریخ میں درج ہے کہ وہ جا رہے تھے زیارت کے لیے۔ عزیزان امام، آج زیارت کرنا بہت آسان ہو گیا نا، ہم بہت آسانی سے پہنچتے ہیں، لیکن وہ جو وقت تھا نا، اس وقت بہت مشکل سفر ہوا کرتا تھا۔ اور آیت اللہ مراشی نجفی جب وہ سفر طے کرتے ہوئے سامرا جا رہے ہیں تو اس وقت سامرا کے حالات اس وقت سے بہت زیادہ خراب ہوا کرتے تھے۔ اب بھی آپ جانتی ہیں کہ جب ہم جاتے ہیں تو سامرا میں جگہ جگہ فوجی دستے کھڑے ہوتے ہیں، اور بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ قافلے والے لے کر جایا کرتے۔ اب تو حالات بہت بہتر ہو گئے، لیکن ایک وقت تھا کہ ہم نے بھی دیکھا کہ سامرا میں جانا کتنا مشکل ہوتا تھا۔ تو وہ جو سفر طے کر رہے ہیں راستہ بھول جاتے ہیں۔ یہاں رک کر یہ بتاتی چلوں کہ ویسے تو ہم جب بھی وقت امام کو مدد کے لیے پکارے وہ پہنچتے ہیں، لیکن خصوصی طور سے اگر کبھی راستہ بھول جائیں گے تو ضرور وقت کے امام کو پکار کر دیکھیے گا، یا صاحب الزمان ادرکنی آپ کی زبان پر آئے گا اور وقت کا امام مدد کے لیے پہنچے گا۔ تو آیت اللہ مراشی نجفی کی
سب بھول جاتے ہیں. اور گرمی کی شدت ہے, جب پیاس سے اتنا برا حال ہونے لگتا ہے کہ جب بچنے کی کوئی امید باقی نہیں رہتی, وقت پہ امام کو پکارتے ہیں. امام زمانہ علیہ السلام نہ صرف پہنچتے ہیں مدد کے لیے, بلکہ مدد بھی کرتے ہیں اور کچھ نصیحتیں بھی کرتے ہیں. وہ نصیحتیں صرف آیت اللہ مراشی نجفی کے لیے نہیں تھیں, بلکہ قیامت تک آنے والے مومنوں کے لیے. آیت اللہ مراشی نجفی کی وہ نصیحتیں میں مختصراً آپ کے سامنے بیان کر کے پھر موضوع سے متصل ہو جاؤں گی. کہ پہلی نصیحت آیت اللہ مراشی نجفی کو کیا امام زمانہ علیہ السلام کر رہے ہیں کہ قرآن سے متصل رہو. آج ہم دیکھتے ہیں نا کہ مسلمانوں کا ایک طبقہ ایسا ہے کہ جس نے صرف اہل بیت کے دامن کو تھاما ہوا ہے, اور مسلمانوں کا ایک طبقہ ایسا ہے کہ جو کہتا ہے کہ حسبنا کتاب اللہ, ہمارے لیے بس اللہ کی کتاب کافی ہے. جبکہ حدیث رسول کیا ہے؟ ختمی مرتبہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ
فضیلتوں کی، لیکن یہ فضیلت وہ ہے جو اللہ نے خود عطا کی ہے. جیسے کچھ مہینوں کو فضیلت ہے نا، کچھ مہینوں پر، کچھ دنوں کو فضیلت ہے کچھ دنوں پر، اسی طرح سادات کو، ذریت فاطمہ کو پروردگار عالم نے فضیلت دی ہے باقی تمام مسلمانوں پر. تو جہاں لوگوں پر فرض ہے کہ وہ سادات کے احترام کو ترک نہ کرے، اور اسی طرح سادات پر بھی یہ فرض ہے کہ وہ یہ یاد رکھیں کہ ہمیں یہ منصب جو پروردگار عالم نے عطا کیا ہے ہمیں یاد رکھنا ہے اور تقویٰ کی منزل تک پہنچنا ہے. بہت سارے گھرانوں میں دیکھتی ہوں سادات کا احترام لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ روایات میں آیا ہے، اس کی کوئی اتنی امپورٹنس نہیں ہے. پہلی بات تو یاد رکھیے گا کہ امام زمانہ نصیحت کر رہے ہیں. بہت سارے گھروں میں دیکھتی ہوں کہ بہت سارے مرد حضرات جن کی زوجہ سادات ہیں، سید زادیاں ہیں، وہ لٹرلی گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، نہ صرف زوجہ کو بلکہ ان کے ماں باپ کو بھی. یہ کوئی معمولی بات نہ سمجھے، اتنا سخت عذاب ہے اس کا، مطلب اتنا احترام کی تاکید ہے. اور گالیاں ہم معاشرے میں دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح گالیاں بھی دی جا رہی ہوتی ہیں. اور ایک واقعہ ہے ایران کے ایک عالم دین کا، یہ عالم دین کی بات بتا رہی ہوں، اور یہ عام لوگوں میں ہم دیکھتے ہیں، عام گھرانوں میں یہ سادات کو گالیاں دی جا رہی ہوتی ہیں، لٹرلی گالیاں دی جا رہی ہوتی ہیں. صرف زوجہ کی بھی بات نہیں کر رہی، اسی طرح ہم تو مراجعین کے لیے بھی یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس وقت سوشل میڈیا پر کس طرح لٹرلی گالیاں دی جا رہی ہیں. تو تصور میں لائیے کہ امام زمانہ علیہ السلام تاکید کیا کر رہے ہیں، نصیحت کیا کر رہے ہیں. تو وہ ایران کے عالم دین تھے، اور وہ آج تصور کیجئے کہ ایک اتنا بڑا مرجع عالم دین وہ اپنی زوجہ کے لیے کیا لفظ استعمال کرتے تھے. صرف ان کی زوجہ کا نام سکینہ تھا، سکینہ یا سکینہ جو کتابوں میں درج ہے، اور وہ صرف اپنی زوجہ کو سکو کہہ کر پکارا کرتے تھے. اب چاہے وہ محبت سے پکارتے ہوں لیکن ان کی زوجہ کو اچھا نہیں لگتا، ان کی زوجہ منع کیا کرتی تھی، ان کو پسند نہیں تھا کہ انہیں اس نام سے پکارا جائے. جب وہ عالم دین دنیا سے گئے ہیں تو عالم برزخ میں قبر میں ان کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے کہ ایک موذی جانور مسلسل ان کے ہونٹ پر کاٹتا رہا، ڈستا رہا اور اس سے خون رستا رہا ہے. اب تصور کیجئے کہ وہ تو عالم دین ہیں، یہاں تو عام لوگ نہیں سوچتے، لیکن کیونکہ وہ عالم دین تھے، ان کی پوری زندگی دین اسلام کی خدمت میں گزری تھی، تو وہ اپنے بیٹے کے خواب میں آئے اور انہوں نے خواب میں آ کر اپنے بیٹے سے کہا کہ اپنی ماں سے کہو کہ مجھے معاف کر دیں تاکہ مجھے اس عذاب سے نجات عطا ہو. تو پھر جب ان کے بیٹے نے اپنی ماں کو بتایا اور ان کی ماں نے انہیں معاف کیا، تب ان کے اوپر سے وہ عذاب الہی ختم ہوا ہے. فضان ماں یہ وہ باتیں ہیں کہ جنہیں ہر وقت ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہمیں کیا نصیحتیں کی جا رہی ہیں، اور روایات میں احادیث کے ذریعے ہم تک مولا کیا کیا پیغامات پہنچا رہے ہیں، ہم ان پر عمل کرتے رہیں، کیونکہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جنہیں ہم نظر انداز کر کے آگے بڑھتے ہیں، لیکن وہی جب ہم عالم برزخ میں جاتے ہیں تو وہ عذاب الہی کا موجب بن جائے. پھر ایک نصیحت مولا یہ کر رہے ہیں کہ والدین کا احترام اور ان کی خدمت، کہ اپنے والدین کے احترام کو ترک نہ کرنا، ان کی خدمت کو ترک نہ کرنا. وہ زندہ ہوں اس وقت بھی ان کا احترام کرنا، وہ دنیا سے چلے جائیں اس وقت بھی ان کی خدمت کرتے رہنا. ہم دنیا میں والدین کا احترام کرتے ہیں، بہت سارے ایسی اولادیں ہیں کہ جو دنیا میں بہت زیادہ خدمت کرتی ہیں، لیکن جب والدین دنیا سے چلے جاتے ہیں تو بھول جاتی ہیں کہ والدین کا اب بھی ہم پر کچھ قرض ہے. تو جب وہ دنیا سے چلے جائیں اس وقت انہیں یاد رکھنے کی زیادہ ضرورت ہے کہ ہم وہ اعمال انجام دیتے رہیں، وہ اعمال کرتے رہیں کہ جو صدقہ جاریہ بن جائیں ان کے لیے. اور جو نیک اور صالح اولاد چھوڑ کر جاتے ہیں، وہ اولاد اگر کچھ بھی نہ کرے، بس اپنی زندگی اگر شریعت پر عمل کرتے ہوئے گزارتی رہے، تب بھی ماں باپ کو اس کے اعمال کے ذریعے وہ ان کے لیے صدقہ جاریہ بنتا چلا جاتا ہے. درود پڑھیے اس کے بعد جو تاکید کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ عقیق کی انگشتری پر 14 معصومین کے نام کندہ کرا کے دنیا میں بھی پہنو، اور جب مردے کو قبر میں اتارو تو اس کی زبان کے نیچے رکھو.
اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ عقیق پتھروں میں وہ پہلا پتھر ہے کہ جس نے اللہ کی وحدانیت کی گواہی دی ہے. اور عقیق کے بارے میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ ہم سب یہ تو جانتے ہیں کہ عقیق ہاتھ میں پہننے سے رزق میں برکت ہوتی ہے. یہ دنیا کے جو بینیفٹس ہیں وہ ہم جانتے ہیں. انہی دنیا کے بینیفٹس میں ایک بینیفٹ یہ بھی ہے کہ اگر عقیق کی انگوٹھی آپ کے ہاتھ میں ہو اور خدا نہ کرے اللہ نہ کرے کوئی حادثہ ہو جائے, کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے, ہڈیاں ٹوٹنے سے محفوظ رہتی ہیں. یہ روایت میں لکھا ہوا کہ حادثے میں اگر آپ کو جو بھی چوٹ لگے لیکن آپ کی ہڈیاں محفوظ رہیں گی. یہ عقیق کی انگوٹھی کی صفات میں یہ بات درج کی گئی ہے. اس کے علاوہ جو نصیحت مولا کر رہے ہیں وہ کیا ہے کہ فقہ کا علم حاصل کرو, فقہ کی تعلیم. رضان امام ہم میں سے بہت سارے لوگ اس سے غافل رہتے ہیں, اور فقہ کا علم وہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہمیں حلال اور حرام کے بارے میں پتہ چلتا ہے نا. ہم کہاں سے جانیں گے جب تک ہمارے پاس فقہ کا علم نہیں. یا تو ہم کسی مرجع کی جس کی بھی تکلیف میں, لیکن اس تک بھی ہمیں رجوع کرنا ہے, ورنہ ہمیں حلال اور حرام کے بارے میں نہیں پتا. امام جعفر صادق علیہ السلام مولا ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر تم دنیا کا کوئی بھی علم حاصل کر لو لیکن اگر تم نے فقہ کی تعلیم حاصل نہیں کی تو تمہارا شمار عرب کے بدوؤں میں کیا جائے. بدو کسے کہتے ہیں؟ عرب کے وہ لوگ جو بالکل جاہل اور گنوار ہوتے ہیں. تو مولا کہہ رہے ہیں کہ اگر تم کچھ بھی علم حاصل کر لو, یہ منع نہیں کر رہے کہ دنیا کا علم حاصل نہ کرو, بلکہ میں تو ہمیشہ ممبر سے دہراتی ہوں کہ امام زمانہ علیہ السلام کی خواہش ہے کہ جو اہل تشیع میں ہمارے بچے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ دنیا کا علم حاصل کریں, کیونکہ جب امام اپنی حکومت قائم کریں گے تو جو بھی مولا کے چاہنے والے ہوں گے, جو مولا کے محب ہوں گے, جو نصرت امام کرنے والے ہوں گے, ہر فیلڈ سے مولا کو کریم چاہیے ہوگی. ہمیشہ یہ بات دہراتی رہتی ہوں کہ جب امام کی حکومت قائم ہوگی تو ہم کوئی 1400 سال پرانے زمانے میں نہیں چلے جائیں گے, جدید ٹیکنالوجی کا زمانہ ہوگا. امام تو فرما رہے ہیں کہ ہر علم جو دنیا کا ہے اسے حاصل کرو اور بہترین طریقے سے حاصل کرو, لیکن اگر فقہ کا علم حاصل نہ کیا تو پھر تمہاری مثال ایسی ہے جیسے عرب کے بدو کی مثال. اور یہاں تک مولا کا یہ قول موجود ہے, یہ اصول کافی میں یہ روایت موجود ہے کہ مولا کہتے ہیں کہ فقیہ بنو چاہے اس کے لیے تمہیں اپنی پشت پر کوڑے کھانے پڑے, پھر بھی فقہ کا علم حاصل کرو. اس کے بعد جو نصیحت امام زمانہ علیہ السلام کر رہے ہیں اپنے شیعوں کو وہ یہ ہے کہ جو نہج البلاغہ, صحیفہ سجادیہ اور دعاؤں کے حفظ کی تاکید. آپ نے ابھی سوشل میڈیا پر آپ کی نظروں سے گزری ہوگی وہ ایک ویڈیو کہ جو ایران کی ایک بچی ہے جس نے 3 سال کی عمر میں قرآن کریم کو حفظ کر لیا. جب 1 سال کی تھی تو اس نے قرآن کریم حفظ کرنا شروع کر دیا تھا, اور جب 3 سال کی ہوئی تو قرآن کریم حفظ کر چکی تھی. ہمارے یہاں کیوں ایسے بچے پیدا نہیں ہوتے؟ حفظ کرنا تو بہت دور کی بات ہے, ہم تو قرآن کریم کو سمجھ کے پڑھنے کی کوشش بھی نہیں کیا کرتے. اور اس کے ساتھ اس کی جو بہن آئی تھی, وہ پورا آپ دیکھیے گا سوشل میڈیا پہ کہ وہ جو پروگرام جس میں اس کا انٹرویو ہو رہا ہے اس میں جو اس کے ساتھ اس کی 14 سال کی بہن ہے, اسے نہج البلاغہ بھی حفظ ہے, اسے قرآن کریم بھی حفظ ہے, اسے صحیفہ سجادیہ بھی حفظ ہے. ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا صحیفہ سجادیہ کی 2 دعاؤں کے علاوہ ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ صحیفہ سجادیہ میں امام کی کون کون سی دعائیں ہیں. اور اس 14 سال کی بچی کو یہ تمام دعائیں حفظ ہیں, نہج البلاغہ حفظ ہے, صحیفہ سجادیہ حفظ ہے. کیوں؟ کیونکہ وہاں ماؤں کی تربیت ہوتی ہے, اور یہ تربیت شکم مادر سے شروع ہوتی ہے. پیدا ہونے کے بعد تربیت نہیں ہوتی, تربیت تو شکم مادر سے شروع ہو جاتی ہے. جب ایسی مائیں ہوتی ہیں تبھی ایسے بچے بھی معاشرے میں نظر آتے ہیں. درود پڑھیے محمد صلی اللہ محمد
شخصیت کو دین کے علم کی خدمت کے لیے چن لیا. اور آپ دیکھیں کیسا پروردگار عالم نے انہیں چنا کہ ایشیا میں جو سب سے بڑی ایشیا کی لائبریری ہے وہ قم میں موجود ہے. اور کس نے قائم کی ہے؟ آیت اللہ مراشی نجفی. اور آپ کو پتا ہے کہ وہ علم کی عظمت سے واقف تھے. تو جب وہ دنیا سے جا رہے ہیں ان کے لیے بی بی معصومہ قم کے حرم میں جگہ مختص ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کیا وصیت کی تھی کہ مجھے یہ جو لائبریری میں نے بنائی ہے اس لائبریری کے دروازے پر پڑھنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ علم کی بھی اور طالب علم کی بھی عظمت کو پہچانتے تھے. اور ان کا کہنا یہ تھا کہ جب طالب علم اس لائبریری میں علم حاصل کرنے کے لیے آئیں تو ان کے پیروں کی خاک اوڑ اوڑ کر میری قبر پر پڑتی رہتی. ایسے جو علم کی عظمت کو پہچاننے والے ہوتے ہیں نا کہ بی بی معصومہ قم کے حرم میں قبر مختص ہے لیکن کہاں دفن ہونے کی وصیت کر رہے ہیں کہ اپنی لائبریری کے دروازے پر. دوسری دعا پروردگار عالم سے ان کے حق میں امام زمانہ علیہ السلام نے کیا کی تھی کہ پروردگار بار الہ اس سید کی مناجات میں عبادات میں چاشنی عطا فرما. عبادت تو ہم سب کرتے ہیں مگر چاشنی سے محروم رہتے ہیں، لذت سے محروم رہتے ہیں. اور ان کو کیسی پروردگار عالم نے ایسی چاشنی عطا فرمائی، اتنا نرم دل کر دیا، ایسا رقیق القلب کر دیا. آپ نیٹ پر جا کر اگر ان کی تصاویر کو سرچ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ ہر تصویر میں ان کے ہاتھ میں رومال ہوتا ہے اور آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں. ہر لمحے ان کی آنکھوں میں آنسو رہتے ہیں. تو کیسی پروردگار عالم نے انہیں مناجات کی لذت عطا فرمائی. تو بس اس وجہ اللہ پر ہم بھی دعا گو ہیں بارگاہ رب العزت میں کہ پروردگار بار الہ ہمیں بھی دین کی کچھ خدمت کے لیے چن لے. بار الہ پاک پروردگار ہمیں دین حق پر قائم رہنے اور استقامت کے ساتھ دین حق پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. بار الہ پاک پروردگار ہمیں، ہماری اولاد کو، ہماری آنے والی نسلوں کو امام زمانہ کا سچا ناصر اور خدمتگار بنائے. ایک درود پڑھیے دعا کی قبولیت اذان امام سرنامہ کلام میں میں نے سورہ احزاب کی آیہ مبارکہ آیہ تطہیر کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. اس کی مناسبت سے آج موضوع مجلس عظمت حدیث قصہ ہے. جو حدیث قصہ کی عظمت کو جانتے ہیں وہ ہر فرش عزا پر حدیث قصہ سے پہلے پہنچ جایا کرتے ہیں. اکثر لوگ یہ سوچتے ہیں نا کہ اچھا چلو حدیث قصہ کا تو کوئی سوچتا ہی نہیں، چلو مرثیہ بھی اینڈ پر ہو تب ہم مجلس میں پہنچیں گے. لیکن جو اہمیت اور فضیلت جانتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ جب اجتماعی طور پر جب حدیث قصہ پڑھی جا رہی ہوتی ہے تو کیسی برکتیں اور فضیلتیں نازل ہوتی ہیں. حدیث قصہ جسے کوئی مسلمان انکار کر ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ حدیث قصہ کی راوی کون ہے؟ رویہ عن فاطمہ الزہرا سلام اللہ صلی علی محمد وآلِ محمد. فاطمہ سلام علیہ بلندر صلوات اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد وعجل فرجہم. یہ بھی روایت کر رہی ہیں اور مقام نزول بیان کر رہی ہیں آیہ تطہیر کا اس حدیث کے سامنے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم صلی علی محمد وآلِ محمد وعجل فرجہم. جب چادر تطہیر کے نیچے سب کو جمع کر رہی ہیں تو جب بلاتے جا رہے ہیں تو فقط نام لے کر نہیں بلا رہے، ساتھ ساتھ فضیلتیں بھی پڑھتے جا رہے ہیں، فضائل بھی پڑھتے جا رہے ہیں. جب امام حسن کو بلا رہے ہیں تو یہ کہتے ہوئے بلا رہے ہیں یا صاحبہ حوضی. جب امام حسین کو بلا رہے ہیں تو یہ کہتے ہوئے بلا رہے ہیں یا شافعہ امتی. جب مولائے کائنات کو بلا رہے ہیں تو یہ کہتے ہوئے بلا رہے ہیں یا صاحبہ لوائی. اور جب دختر رسول کو بلا رہے ہیں تو یہ کہتے ہوئے بلا رہے ہیں یا بنتی یا بضعتی یا فاطمہ الزہرا محمد وآلِ محمد وعجل فرجہم. اور جب سب چادر تطہیر کے نیچے
अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। और फिर रसूल को मुखातिब करके कहते हैं या रसूल अल्लाह, परवरदिगार आलम इरशाद फरमा रहा है इन्नी मा खलक़तु समाअ मबनियतन वला अर्दन मबनियतन वला क़मरन मुनीरन वला शमसन मुज़ियतन वला कल्कन यदूर वला बहरन यजरी वला फुल्कन यसरी इल्ला फी महब्बती हाउलाए खमसतिल लज़ीना हुम तहतल किसाब। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद अजल फरज के परवरदिगार आलम इरशाद फरमा रहा है कि मैं कुछ खल्क ना करता, मैं कुछ खल्क ना करता, ना ये मजबूत आसमान, ना ये फैली हुई जमीन, ना ये रोशन चांद, ना ये चमकीला सूरज, ना ये छलकते हुए समंदर, ना ये घूमते हुए सैयारे, ना ये तैरती हुई कश्तियाँ, मैं कुछ खल्क ना करता मगर फकत इन 5 की मोहब्बत में जो चादर के नीचे है। और जमीन पर कौन बयान कर रहा है? जिब्राइल बयान कर रहे हैं। कहलवा कौन रहा है? परवरदिगार आलम कहलवा रहा है। लेकिन आसमानों पर कौन बयान कर रहा है? इसी इन्नी मा खलक़तु से पहले का जुमला फ़क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला या मलाइकती व या सुब्हाना समावाती। परवरदिगार मुखातिब कर रहा है। किसे मुखातिब कर रहा है? मलाइका को मुखातिब करके कह रहा है कि ए मलाइका सुनो, या सुब्हाना समावाती, ए आसमान पर रहने वालों सुनो। क्या सुना रहा है परवरदिगार आलम? कि मैं कुछ खल्क न करता मगर जो कुछ खल्क किया, ये कायनात सजाई मगर इन 5 की मोहब्बत में सजाई। तो यहाँ गौर तलब बात क्या है कि वो जो फरिश्ते हैं, जो मलाइका है ना, कि जिनको परवरदिगार आलम मुखातिब करके ये सुना रहा है मोहम्मद वाले मोहम्मद के फजाइल, तो वो फरिश्ते बेकार तो नहीं बैठे होंगे ना। अल्लाह ने तो एक चींटी को भी अबस पैदा नहीं किया। जमीन पर जितने ये मखलूक है सब कुछ ना कुछ काम में मसरूफ होती है। इसी तरह फरिश्ते भी मसरूफ रहते हैं। फरिश्ते किस काम में मसरूफ रहते हैं हम जानते हैं। कुरान को पुकार के कह रहा है, फरिश्ते कहते हैं वरना मुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लका, कि ए परवरदिगार हम तेरी तस्बीह करते रहते हैं, तेरी हम्द बयान करते हैं, तेरी तक़दीस में मसरूफ रहते हैं। परवरदिगार फरिश्तों को रोक रहा है। किस बात से रोक रहा है? अपनी इबादत से रोक रहा है, अपने जिक्र को रोक रहा है। और रोक कर क्या सुना रहा है? फज़ाइले मोहम्मद व आले मोहम्मद सुना रहा है। क्योंकि जब फरिश्तों को मुखातिब किया होगा तो जिस काम में मसरूफ थे रुके होंगे ना। अब इस वक्त मैं आपके सामने ये मजलिस पढ़ रही हूँ, इबादत कर रही हूँ, अगर इसी मजमे में से कोई मोमिना मुझे आवाज़ देगी, मुखातिब करेगी, तो मैं एक लम्हे के लिए रुकूंगी ना, उसकी तरफ मुतवज्जा होंगी। तो जब रब पुकार रहा होगा तो उन फरिश्तों ने उस जिक्र को रोका होगा और फज़ाइले मोहम्मद व आले मोहम्मद को सुना होगा। दुरूद पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। या अली या अली सलावत। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जिल फरजहु। तो परवरदिगार आलम सिर्फ फज़ाइल नहीं सुना रहा, इस हदीस किस्सा में सिर्फ मकाम नुज़ूल बयान नहीं हो रहा, बल्कि अली और अली के शियों के लिए मुबारकबाद भी, खुशखबरी भी पेश की जा रही है, उनकी कामयाबी की। फ़क़ाला अली अलैहिस्सलाम इज़न वल्लाहि तुज़्ज़ा व फ़ाज़त शिअतुना व रब्बिल काबा। और फिर इरशाद हो रहा है वस्तफ़ानी बिरिसालति नजियन मा ज़ुकिरा ख़बरुना हाज़ा फ़ी महफ़िलिन मिन महाफ़िल अहलिल अर्ज़ व फ़ीहि जमाउन मिन शिअतिना व मुहिब्बिना। कि जब तमाम शिया अली के जमा होते हैं तो रसूल खुदा ये कसम खा के कह रहे हैं कि जिसने मुझे नबी मबऊस किया उसकी कसम, कि जब अली और औलादे अली के चाहने वाले जमा होते हैं, अली के मोहिब जमा होते हैं और ये हदीसें के साथ पढ़ी जाती है, तो परवरदिगार आलम क्या करता है? उनकी परेशानियों को दूर करता है। हम पढ़ते हैं हदीसें के सामने कभी है महमूम इल्ला वफ़रजल्लाहु अन्हु, कि जो परेशान होता है परवरदिगार आलम उसकी परेशानियों को दूर कर देता है। वफ़ी है महमूम इल्ला वफ़रजल्लाहु अन्हु, और जो गमज़दा होता है परवरदिगार आलम उस महफिल में उसके गम को दूर कर दिया करता है। वला तालिबु हाजतिन इल्ला वक़ज़ल्लाहु हाजतहु, और जो अपनी जो हाजत लेकर उस महफिल में मौजूद होता है परवरदिगार आलम उसकी हाजतों को उस फर्शे अज़ा से उठने से पहले अपनी बारगाह में कबूल कर लिया करता है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।
بادشاہ تھا، لوگ بہت پریشان تھے اس وقت کہ عراق قم پر بمباری نہ کر دے. اس وقت وہاں پر آیت اللہ آغا بہاؤالدینی کے پاس لوگ جمع ہوئے، پریشان حال لوگ تھے. تو انہوں نے اس وقت کہا کہ حدیث قصہ سے توسل کیوں نہیں کرتے؟ حدیث قصہ سے توسل کرو، گھبرانے کی اور پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے. تو اس وقت انہوں نے یہ حکم دیا تھا کہ تمام مسجدوں میں، تمام امام بارگاہوں میں اجتماعی طور پر حدیث قصہ منعقد کرائی جائے. اور لوگوں نے دیکھا کہ اس وقت تمام مسجدوں میں حدیث قصہ پڑھی جانے لگی. اور اس کے نتیجے میں کیا ہوا تھا کہ جب عراق کی طرف سے حملہ ہوا تو اس وقت قم کے قریب وہ جہاز گر کر تباہ ہو گئے تھے. اور جب وہ جہاز گر کر تباہ ہوئے تھے تو اس میں سے ایک پائلٹ زندہ بچا تھا، جو تاریخ میں لکھا ہے کہ اس پائلٹ سے جب یہ پوچھا گیا تھا کہ تم جب قم کے قریب پہنچ گئے تھے تو تم نے بمباری کیوں نہیں کی؟ اب حدیث قصہ کی برکتیں دیکھی، اس کی عظمتیں، اس کی فضیلتیں دیکھی کہ جب اس پائلٹ سے پوچھا کہ تم جب اتنا قریب آ گئے تھے کہ یہاں گر کر جہاز تباہ ہوئے تو تم نے بمباری کیوں نہیں کی؟ تو اس نے کہا کہ جب میں جہاز سے نیچے دیکھتا تھا تو مجھے صرف پانی نظر آتا تھا، پانی کے سوا مجھے پورے قم میں کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا. تو میں نے سوچا کہ میں بم پھینک کر ضائع کیوں کروں، اور اس سے پہلے ہمارے جہاز گر کر تباہ ہو گئے. فضان مام، اس حدیث قصہ کے ذریعے ہم بڑی سے بڑی مشکلات سے نکل سکتے ہیں. اور آیت اللہ عبدالغنی صاحب کا یہ جملہ آپ نے بارہا سوشل میڈیا پر بھی سنا ہوگا. ویسے تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم رات کو سوتے وقت باوضو تو ہم سبھی ہوتے ہیں الحمدللہ، کہ ہم ایک مرتبہ بستر سے بیٹھے بیٹھے حدیث قصہ پڑھ لیں. اور اگر یہ مشکل لگتا ہو تو لیٹ کر ہی صحیح آیے تطہیر کی ایک تسبیح پڑھ لیں. یہ جو آیے تطہیر کی یہ تسبیح ہے نا، یہ قلوب کو طہارت عطا دیا، قلب پاک ہوتے ہیں اس تسبیح کے ذریعے. اور ہم جانتے ہیں کہ جب تک قلب میں طہارت نہ ہو، اہل بیت کی محبت ہمارے قلب میں ٹھہر نہیں سکتی. وہ پاک ہستیاں، وہ طاہر ہستیاں، ان کی محبت دل میں قرار ہی اس وقت پاتی ہے کہ جب قلب پاک ہوتے ہیں، قلب طاہر ہوتے ہیں، تو پھر ہمارے قلوب منور ہوتے ہیں ان ہستیوں کے نور سے. عزتداران امام، مسلسل آپ پہلی محرم سے فرش اعضاء پر مسلسل موجود ہیں. میں امید کروں گی کہ جیسے متوجہ ہو کر آپ نے فضائل کو سنا ہے، اسی طرح کوشش کیجیے گا کہ معرفت کے ساتھ، کیونکہ معرفت کے ساتھ اگر ایک آنسو بھی آنکھ سے نکلتا ہے تو وہ ہمارے شفاعت کا باعث بن جائے گا. تو معرفت کے ساتھ گریے کو کریے گا. اور آج تو قصہ بھی اس ماں کی خدمت میں پیش کرنا ہے کہ جس کے 2 معصوم بچے. عزیزانو، سلام کیا کرو اس ماں کو کہ جس کے 2 معصوم بچے، ایک کربلا میں دفن ہو گیا اور جس کی ایک 4 سال کی بیٹی زندان شام میں قید ہو گئی. علی اصغر کربلا کا وہ واحد مجاہد ہے کہ جس نے تیر کھا کر مسکرانے کا ہنر سکھایا ہے. کہ بچے کی فطرت نہیں ہوتی، ہم سب جانتے ہیں کہ بچے کی فطرت میں نہیں ہوتا تیر کھا کر مسکرانا. بچے کو جو اگر چھوٹا سا زخم بھی لگ جائے تو بچہ چیخ کر روتا ہے، لیکن علی اصغر تیر کھا کر مسکرا کر یہ بتا رہے ہیں کہ یہ صرف 6 مہینے کا بچہ نہیں ہے، کربلا کا ہر سپاہی راہ حق میں قربان ہونے کا جذبہ رکھتا ہے. عزتداران امام، میرے سامنے مائیں بیٹھی ہیں. خدا آپ کی گودیوں میں بچوں کو سلامت رکھے، جو چھوٹے بچوں کی مائیں ہیں. فضان ماں، ہم سب یہ جانتے ہیں کہ بچے کے جسم میں سب سے نازک حصہ اس کا
کیا تیری اولاد نہیں تھی؟ کیا تو اولاد والا نہیں تھا؟ کیا اصغر کا سارا جسم چھوڑ کر ارے صرف گردن پہ تیر مارا؟ اور تیر بھی کوئی سادہ تیر نہیں تھا، ہم سب جانتے ہیں تیر سے شوبہ۔ عزادارو، ہم نے تو اکثر شام میں مجلسوں میں سنا ہے نا، ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے، آج جا کر نیٹ پر تیر سے شوبہ کی تصویر دیکھیے کیسا ہوتا ہے تیر سے شوبہ، اور عرب کی تاریخ کو پڑھیے گا کہ جس میں یہ کہا گیا تھا کہ تیر سے شوبہ کبھی انسانوں کو مارنے کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا، تیر سے شوبہ استعمال ہوتا تھا صرف گھوڑوں کو مارنے کے لیے۔ ارے اس تیر سے رباب کے 6 مہینے کے بچے کو مارا گیا۔ عزادارو، تیر سے شوبہ کیسا ہوتا ہے جانتی ہے؟ ارے 3 نوکیں نکلی ہوتی ہے، ارے جب تیر سے شوبہ لگتا ہے نا وہ 3 نوکوں سے گلے کو نہیں چھیڑتا، ارے 3 گولوں کے برابر کاٹتا ہوا چلا جاتا ہے۔ اللہ کو مدد لو، ذرا تصور کرو 3 بھائی کا تیر علی اصغر کی نازک سی گردن۔ ارے کربلا کا یہ واحد شہید ہے جو ایک مرتبہ شہید نہیں ہوا، ایک مرتبہ تیر سے شوبہ سے شہید ہوا۔ ارے جب حسین نے دفنا دیا اور پھر سر بھی دے گئے، ایک سر کم نظر آیا۔ ارے ملعون نے کہا ایک بچے کا سر کم ہے جسے حرملا نے مارا تھا۔ عزادارو، کربلا کے میدان میں 200 گھوڑ سوار آ گئے، ارے 200 گھوڑ سوار گھوڑے دوڑاتے تھے، ارے تلواروں کو کربلا کی زمین پر مارتے جاتے تھے۔ حسین نے کہاں دفنایا ہے؟ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے بڑے حسین کے۔ رب آپ کی سبتے میں آپ کی گھوڑیاں سلامت رہے۔ عزادارو، ایک ملعون کی تلوار ارے اب جو کربلا کی سرزمین میں اس نے گھونپی، ارے ننھا سا علی اصغر کا لاشا ارے اس کی تلوار میں الجھ کر باہر آ گیا۔ عزادارو، یہ دوسری شہادت تھی علی اصغر کی، ارے تیسری مرتبہ تب شہید ہوا، ارے جب ننھے سے سر کو کاٹ کر لوگے نیزہ پر چڑھا دیا گیا۔ مجھے نہیں پتا کس ماں کے پیٹوں میں وہ دکھیاری موجود آپ سے پرسہ لینے کے لیے۔ عزادارو، جب کسی ماں کا چھوٹا بچہ مرتا ہے نا تو لوگ گھر والے کیا کرتے ہیں؟ گھر والے اس بچے کی چیزوں کو سامنے سے ہٹا دیتے ہیں۔ یہی کیا جاتا ہے کہ جب ماں کی نظر پڑے گی ارے ماں کا دل بے قرار ہوگا، ماں کا کلیجہ پھٹنے لگے گا۔ ارے تصور کرو، ذرا تصور کرو رباب کا کہ جس کی آنکھوں کے سامنے علی اصغر کا جھولا جلایا جا رہا ہے۔ ارے رباب نے جلے ہوئے جھولے کی لکڑیوں کو ارے سینے سے لگا کے رکھتی تھی، ایک گٹھری بنائی ہوئی تھی۔ ارے جب ناکوں پر بیویوں کو سوار کرایا جا رہا تھا، ملعون نے دیکھا کہ رباب نے ایک گٹھری کو سینے سے لگایا ہوا ہے، سمجھا کہ کوئی قیمتی چیز ہوگی۔ ارے جن ملعون نے سکینہ کے گوشوارے نہ چھوڑے، ارے چھین کر کانوں سے اتارے، ارے کھینچ کر اتارے، ارے رباب کی گوش سے وہ پوٹلی چھین لی، وہ گٹھری چھین لی عزادارو، اور وہ کب ملی تھی؟ جب رہائی ملی تھی، جب تبرکات واپس آئے تھے۔ ارے جب اس گٹھری کو زینب نے کھول کر دیکھا تھا، ارے اس میں اصغر کے جھولے کی جلی ہوئی لکڑیاں موجود تھیں۔ ارے جب حسین علی اصغر کا لاشا لے کر جب خیمے میں آئے تھے، ابا کے دامن میں چھپایا ہوا تھا، سب سے پہلے در خیمہ پر سکینہ دوڑتی ہوئی آئی تھی اور رو کے کہتی تھی بابا اصغر کو پانی پلا لا، بابا سکینہ بھی تو پیاسی تھی۔ حسین نے رو کر کہا سکینہ پانی پی کر نہیں آیا، اصغر پانی پی کر نہیں آیا، ارے اصغر گلے پر تیر کھا کر آیا۔
ये दुनिया की वाहिद माँ है, ये वाहिद माँ है कि जिसकी आंखों के सामने उसके दोनों मासूम बच्चों की कब्रें तैयार हुई है। अरे शरीयत ने यहाँ लगे कि औरत तदफीन के वक्त कब्रिस्तान नहीं जा सकती, उसका दिल इतना कमजोर होता है। हज़ारों यहाँ बच्चे की कब्र तैयार हो रही है, माँ देख रही है, रबाब की गोद में अली असगर का लाशा है, हुसैन ने लाशे को दफना दिया। हज़ारों सिर्फ असगर का लाशा नहीं, रबाब ने जिंदान शाम में सकीना का भी कोई लाशा देखा है ना। अरे रबाब की आंखों के सामने गस्साला गुस्ल देती रही। हज़ारों सैयद सज्जाद कब्र खोदते रहे, अरे रबाब देखती रही, कब्र तैयार हुई, माँ की आंखों के सामने सैयद सज्जाद ने सकीना को कब्र में उतारा। ये वो अय्याम है ना, ये वो अय्याम है कि जो अहले बैत रिहाई पा चुके हैं। 1 साल के बाद अहले बैत को रिहाई मिल गई है ना। हज़ारों तसव्वुर करो कि वो बच्ची जो सबसे ज्यादा घर जाने के लिए रोया करती थी। बच्चे जो घर से दूर होते हैं ना, उन्हें सबसे ज्यादा घर याद आया करता था। अरे ये तो सकीना है जो कैद में भी है, अरे जिसके रुखसार भी है, जिसका सारा जिस्म जख्मी है। हज़ारों तसव्वुर करो सैयद सज्जाद से जो बार बार कहती थी, भैया भैया हम अपने घर कब जाएंगे। अरे तसव्वुर करो जब रिहाई मिली होगी रबाब ने कब्र सकीना को कैसे अलविदा कहा। आज भी जहाँ सकीना के मसाइल पड़े जाते हैं ना, अंधेरा कर दिया जाता है। अरे हम याद करते हैं कि हमारी शहजादी अंधेरे से कितना डरा करती थी। अरे वही सकीना उस अंधेरे जिंदान में ले गई, करबला की वाहिद शहीदा जिसे बरकती रिहाई न मिली, जिसे सबसे ज्यादा रिहाई का अरमान रिहाई न मिली। करबला की वाहिद शहीदा है हज़ारों कि जिसका जनाजा उठाने वाले भी कैदी थे, अरे जिसके जनाजे पर रोने वाले भी कैदी थे। अरे गस्साला जब गुस्ल में रही थी, वो कुर्ता जो सकीना ने पहना हुआ था, जिसका दामन जला हुआ था शामे गरीबा, हज़ारों गस्साला ने उतारना चाहा मगर वो कुर्ता नहीं उतरा। हम सब जानते हैं गस्साला ने बड़ी कोशिश की मगर वो जख्म जिनके साथ वो कुर्ता चिपक गया था, हज़ारों वो खुश्क होकर इस तरह जिस्म से चिपका था, ऐसे बेबस हो गया था कि जब गस्साला उतारना चाहती थी, अरे सकीना की खाल, जिस्म की खाल उसके साथ उतरने लगती थी। गस्साला ने एक मरतबा रबाब से पूछा, मुझे समझ में नहीं आता इस बच्ची को क्या बीमारी थी, इसे क्या हादसा था। अरे इसके सारे जिस्म पर निशान है, इसके चेहरे पर निशान है। अरे रबाब रोके कहती थी इसे कोई बीमारी नहीं। अरे जब अपने बाबा को याद करके रोया करती थी, अरे शिव तमाचे मारता था, अरे मुझ पर रोने मारता था। हज़ारों आज भी सकीना के रुखसार नीले हैं, आज भी जिस्म पर निशान है। हज़ारों आज भी कब्र में जला हुआ कुर्ता पहने हुए हैं। और ये इसकी गवाही तारीख में मिलती है कि 250 साल पहले जब दमिश्क में इब्राहिम बनिश्की की 3 बेटियों ने लगातार ख्वाब देखा, उन सैयदजादियों ने 3 दिन वो लगातार ख्वाब में देखती रही कि अपने बाबा से कहो, सकीना ख्वाब में आकर कहती थी अपने बाबा से कहो मेरी कब्र में पानी आ रहा है, अरे मेरे कब्र की तामीर करवा दे। जब उनकी बेटियों ने जब इब्राहिम दमिश्की से कहा ना, उन्हें यकीन नहीं आया। उन्होंने कहा कि मासूमा तुम्हारे ख्वाब में नहीं आ सकती। जब उन्होंने यकीन नहीं किया ना, चौथे दिन इब्राहिम दमिश्की ने खुद ख्वाब में देखा, मासूमा कह रही है, आवाज आ रही है, इब्राहिम दमिश्की मेरी कब्र को तामीर करवा
میری قبر میں پانی آ رہا ہے. عزادارو جب ابراہیم دمشقی نے علماء سے خواب بیان کیا, علماء اکٹھے ہوئے, ارے مزدوروں کو بلایا گیا, سکینہ کی قبر کھودی گئی. ابراہیم دمشقی کہتے ہیں میں نے آج تک صرف کتابوں میں پڑھا تھا, ارے صرف مجلسوں میں سنا تھا, اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا تھا. ارے جب قبر کو کھولا گیا, ارے جسد مبارک نظر آنا شروع ہوا. کہتے ہیں سب سے پہلے میری نظر اس جلے ہوئے کرتے پر پڑی, ارے جو سکینہ کے جسم پر تھا. ارے پھر میں نے وہ نیلے رخسار دیکھے, ارے جو آج بھی نیلے تھے. کہتے ہیں میں نے سکینہ کے کانوں میں جمع ہوا لہو اپنی آنکھوں سے دیکھا. اللہ لعنت اللہ. ہم سے حق ادا نہیں ہو سکتا. آپ کے بچوں کی مصیبت بڑی سخت ہے. ہم معرفت نہیں رکھتے, ہم سے گریہ کا حق ادا نہیں ہو پاتا. ہماری اس قلیل عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول کرنا. بڑے الہ ہمیں کسی غم میں نہ رلانا. بڑے الہ پاک پروردگار, جو بیمار ہے پروردگار, جس بیمار نے بھی مجھ سے دعا کے کہا پروردگار بڑے الہ, جن کی دعائیں میرے ذہن میں ہیں اور جن کی محنت ہو گئی پروردگار تم جانتا ہے. بڑے الہ پاک پروردگار ان سب کو شفائے کاملہ عطا فرمایا. بڑے الہ جو بے اولاد ہے پروردگار تجھے واسطہ ہے شہزادہ علی اکبر کا, شہزادی سکینہ کا, ان کو نیک اور صالح اولاد یہاں پاک پروردگار تجھے واسطہ ہے. بیماری کو بلا کر ڈاکٹر کی روزہ بیمار پروردگار کو صحت کاملہ دلوں عطا فرمایا. ارے جن گھروں میں فرش ادائی حسینی بچھا کر پروردگار گھروں کو ہمیشہ شاد و آباد رکھے. بڑے یہاں پاک پروردگار جو بے گھر میں ٹھیک ترین گھر عطا فرمائے کہ اس گھر میں فرش ادائی